آج میں آپ ایسی نوجوان معروف خاندان احمد سکے کی دبنگ شخصیت رینتا ملک ایڈوکیٹ کے آفس میں موجود ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے ان کی زندگی کے اوپر. میڈم السلام علیکم. میڈم یہ ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ کہاں سے ہیں؟ دوستوں کو یوٹیوب چینل پہ. میں شہید صاحب کو شریف سے بلانگ کرتی ہوں اور میں نے کچھ شریف کے ہی ہائی اسکول سے جو ہے میٹرک سائنس کی تعلیم میں نے کوشش سے ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی. اور میڈم آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 6 بہنیں اور 3. ماشاء اللہ میڈم 3 بہنیں اور 6 بھائی ہیں. اور میڈم آپ جو ہے نا عرصے سے جو ہے نا یہ اپنی سوشل ایکٹیویٹیز اپنے علاقے میں کرتے ہیں، کتنے عرصے سے کر رہے ہیں لوگوں کو؟ یہ شاہین کوئی 15-16 سال سے. یہ آپ کا شوق کچھ تو انسان کے اندر کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر آتی ہیں سوشل ایکٹیویٹی. کچھ ویسے تو میں بائی چانس اس میں آئی ہوں سوشل ایکٹیویٹیز میں بائی چانس. میڈم آپ کو یہ وکالت میں جو آئے ہیں آپ کو وکالت میں کیا چیز ایسی لے کے کہ آپ نے کہا کہ نہیں اور بھی تو ادارے ہیں اور بھی محکمے ہیں جہاں پر جا سکتے ہوئے، جس طرح تعلیم ہے اور بھی ہیں جو خواتین کی زیادہ سوچ رہتے ہیں. تو ہمارے پنجاب میں جو ہے نا خاص کر کے عورتیں جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا اداروں میں کم آتی ہیں. آپ نے یہ کیا ذہن میں آپ نے سوچا کہ میں جا کے وکالت کرتا ہوں؟ آپ وکالت نہیں کی؟ بچپن میں نا ہم لوگ ایک ڈرامہ دیکھتے تھے پردے جرم، زینی اور فردوس جمال کا. ان دنوں نا بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے. تو یہ تھا کہ میرے والد صاحب اور ہم لوگ جب بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے تو میرے والد صاحب کہتے کہ میں نے اپنی بیٹی کو زینی بنانا ہے. تو وہ بچپن کی جو ذہن میں تھا کہ میں نے وکیل بننا ہے، تو آج میں اس کا بھی. اچھا میڈم یہ بتائیے وکالت سے ہٹ کے بھی ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی چیز سے کہ آپ کی سر کیلانڈج بھی بہت اچھی ہے. آپ ہر قسم کا کیس لیتے ہیں، فوجداری بھی، سول بھی، فیملی بھی. ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں تمام آپ کو پیش ہوتے ہیں اور آپ کی ڈائری میں بھی کافی زیادہ روزمرہ کے قصے ہوتے ہیں. تو میڈم ان سے ذرا ہٹ کے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میڈم یہ بتائیں کہ آپ کو سب سے جو ہے نا اچھی چیز کیا لگتی ہے؟ جس طرح میں آپ کو کلرز کے بارے میں کہتا ہوں، یلو ہے گیا، بلو ہو گیا، ریڈ ہو گیا، اس قسم کی آپ کو کیا چیز وہ کون سا کلر آپ پسند کرتے ہیں؟ میں یونیفارم کو اپنا کفن سمجھتی ہوں. مجھے یہ کلر پسند ہے جس کو میں پہنتی ہوں. یہ میرا کفن بھی ہے، میرا یونیفارم بھی، یہ میرا لباس ہے. میڈم آپ اس کلر کے علاوہ بھی ماشاء اللہ یہ آپ کی بہت اچھی سوچ ہے. اس کے علاوہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ایز سچ کوئی اسپیشل تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اچھا بناؤ، اللہ کی ہر نعمت جو ہے وہ جو اچھی بنی ہو وہ میں کھا لیتی ہوں. میرے لیے ایسا یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. اس طرح کے تو لاڈ کبھی زندگی میں کیے ہی نہیں ہیں، نہ ہی موقع ملا ہے کہ میں نے آج یہ کھانا اور یہ نہیں کھانا. میڈم آپ جب سے یہ وکالت میں آئے ہیں تو آپ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ لیڈیز کی کیسز لیتے ہیں اور مختلف آپ ریپ کے بھی کیسز لیتے ہیں. آپ نے آ کے کیا آپ کو نظر آیا کہ خاتون آپ آئی ہیں، آپ وکالت کر رہے ہیں 7-8 سال سے تو آپ نے بھی جب ایسی کوئی چیز دیکھی ہے کہ جس سے آپ نے کچھ سیکھی ہو وکالت میں آ کے، یا آپ کو جس سے زیادہ وہ سیکھا ہو کہ بھئی یہ میں وکالت میں ہوں تو آج میری وکالت جو میں صحیح مقصد کے لیے آپ کو کوئی ایسا کیس یا کوئی ایسا مسائل آیا ہو، کلائنٹ آیا ہو جس سے آپ نے کچھ سیکھا ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جننا ہے یہ قانون کے تحت آپ نے کسی کوئی اپنے اس پیشے کے ذریعے مقدس پیشہ اس کے ذریعے چیز سیکھی ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب میں اس شعبے سے وابستہ نہیں تھی، باہر تھی، میں سوشل ایکٹیویٹیز میں کرتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ ہم لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن صحیح معنوں میں اگر مسائل حل کرنے کا موقع ملا ہے تو یہ بیسٹ جگہ ہے. یہاں صرف مظلوم لوگ آتے ہیں، بدمعاش تو آتے ہی نہیں ہیں. شریف لوگ ہی آتے ہیں کورٹ میں. یہ جو لوگ ڈرتے ہیں نا کورٹس میں، شریف اور مظلوم لوگ آتے ہیں، بدمعاشوں کو یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں.
جی دیکھو بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ کورٹ میں جو بھی آتے ہیں انصاف لینے کے لیے آتے ہیں، مظلوم آتے ہیں، شریف لوگ آتے ہیں، کیونکہ بدماش تو ویسے بھی نہیں آتا، شریف لوگوں کے ساتھ میں جاتے ہیں۔ میڈم میں اب دوسری طرف آ رہا ہوں، یہ بات ہے کہ میڈم آپ کو کافی آپ تقریباً خبر 35 سے 40 سال تک تو میڈم آپ نے اسکول دور سے لے کر ابھی انڈر 40 ہوں۔ اچھا ساری معذرت چاہتا ہوں میں، تو آپ کی جتنی بھی آپ کی ایج ہے اس عمر میں آپ نے ظاہر ہر انسان کو محبت ہوتی ہے کسی سے، آپ نے کسی اسکول دور میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ سے کسی سے محبت ہوئی؟ آپ سے ٹائم ہی نہیں ملا، ٹائم بھی نہیں ملا، کیونکہ میرا جو مقصد تھا نا وہ تھا اپنے علاقے سے ظلم ختم کرنا، اپنے والد صاحب کے بعد ان لوگوں سے فائٹ کرنا جنہوں نے ہمیں پریشان کیا یا جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا یا جو میرے والد صاحب کے بعد ہماری جائیداد پہ قابض ہو رہے تھے۔ تو جن کے سامنے مقصد ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ان چیزوں کی طرف ٹائم نہیں ملتا، یہ ان چیزوں کے لیے ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے جو ایز سچ گھر میں بیٹھتے ہیں یا جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے پاس تو کرنے کو بہت کچھ تھا، اور کچھ میں تو ہوتی ہی کسی کام کے کسی مقصد کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں ثانوی سے بھی بہت کم حیثیت رکھتی ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں ہیں۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اس پہ میں شہین آپ کو ایک شعر سناؤں گی کہ بانٹ کر رکھتا ہو جو محبت سب میں، وہ کسی ایک کا ہو کر نہیں رکھتا۔ تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو مظلوم لوگوں کے ساتھ، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی مظلوم مخلوق کی خدمت کرنا اچھا لگتا ہے۔ تو جن کا دل اس کاموں میں لگ گیا تو وہ ایز سچ جس سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں وہ سائڈ پہ نہ ہی سوچے تو بہتر ہے، وہ سائڈ پہ ہمارا نہیں جاتا۔ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ سوال کا کہ آپ کو کسی کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ محبت، یعنی کہ آپ نے اپنے کام سے محبت کی، اپنے ویلیو سے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کسی سے محبت، مجھے آپ اللہ کو کی فیملی، مخلوق سے آپ کو سب سے زیادہ فیملی میں جو ہے نا وہ کس سے زیادہ پیار ہے، اور وہ کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجی ہے؟ مجھے اپنی امی سے زیادہ اور کون ہے، اور مجھے اپنے والد صاحب سے۔ آج بھی میرے والد صاحب اگر میرے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جب میں نے اپنے باپ پہ قرآن پاک پڑھ کے ختم نہ بھیجا ہو یا اپنے والد صاحب کا نام کا صدقہ نہ نکالا ہو۔ تو مجھے ان دو ہستیوں سے بہت محبت ہے، کیونکہ میرے والد صاحب، آج میں وکالت میں آئی ہوں تو اس کے پیچھے جو تھا وہ میرے والد صاحب کا تھا، اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے زندہ سلامت بیٹھی ہوں اور فرعونوں سے لڑی ہوں اور سامنا کیا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے، تو یہ سب میری والدہ سے ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جی دوستوں، انہوں نے اپنی بات چیت میں ایک ایسی بات کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے دشمن سے مقابلہ کیا۔ دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ ایک ایسی خاتون بیٹھی ہے جن کو 2017 میں تو ان کے مخالفین نے ان کی کوئی ذرائع زمین کی ان کے عدالت میں دعوے چل رہے تھے، یہ اپنے آفس میں 2017 میں جب خوش شریف سے سفر کے لیے احمد کی طرف سے روانہ ہوئے، آئی ایس پہ بیٹھے تو خوش شریف سے تقریباً 5 سے 7 میٹر کے دور کے فاصلے پر ایک نبی پور کا علاقہ تھا، جہاں پہ ورنہ اس خاتون کو ایکسیڈنٹ کا سے آگے شاہین میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، انہوں نے ان کو ویگن پہ روکے نا، ان کے مخالفین نے جو ہے نا ان کو فائرنگ کی، کم سے کم 7 سے 8 فائر مارے، جو کہ محترمہ میڈم اسکول میں سبق لگے، اور جن کے ان کے ساتھ لگتے بھی رہے ہیں، پھر اٹھ کے انہوں نے خود 111 کو کال کی، پھر ہائی ایس پہ بیٹھ کے نا یہ خود اکیلے ہی ان کے ساتھ مداخلت کرتے رہے، لڑتے رہے، اکیلے ہی ہاسپٹل ہے، کیونکہ آج ہم ان سے یہ بھی بات کریں گے میڈم، کیونکہ آپ سے وہ باقی باتیں ہوئی ہیں، لیکن جو آج میرا جو مقصد تھا اس ویڈیو کا، جو میرا آخری سوال ہے، جو آخری ان کے ساتھ زندگی کا جو حادثہ ہوا ہے، ان کو پورے پاکستان میں جو ہے نا ایسی خواتین جو ہے ہم نے لی ہیں، تو یہ ان سے میں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ان کو گولیاں لگی تھی اور انہیں فریاد بھی کری تھی، تو یہ اپنے زبانی بتائیں گے آج ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ پولیس میڈم یہ آپ کے ساتھ 2017 میں حادثہ ہوا، تو اس کے بارے میں ہم پلیز تھوڑا سا نو ڈاؤٹ ایسے حادثوں میں بہت کم لوگ زندہ بچتے ہیں،
और या तो अपाहज हो जाते हैं या माजूर हो जाते हैं। तो लेकिन मेरे अल्लाह का करम था, मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं थी, मेरे साथ उन मज़लूम लोगों की दुआएं थी, तो मुझे कैसे पूछे। मैं तो समझती हूँ ये आजमाइश थी जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू रखा और आज मैं ज़िंदा सलामत बैठी हूँ आप सबके सामने। और अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो माजूर होने से बचाया, आज मैं सही सलामत हूँ। तो मेरी माँ की दुआएं हैं और मज़लूम लोगों का जिनको मैं साथ देती हूँ उनकी दुआएं हैं और मेरे रब्बे करीम का मुझ पे करम है। तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतने बड़े हादसे से बच सकती हूँ। ये मेरे रब का मुझ पे एहसान है कि मैंने ज़िंदगी को 2-3 दफ़ा मौत को क्रॉस करके मैंने ज़िंदगी एक दफ़ा फिर। तो ज़हरी बात है, मैं ये समझती हूँ कि अगर मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे मौत से मुँह से निकाला है मेरे रब करीम ने, तो ज़रूर मेरे रब करीम ने मेरी रूह के ज़िम्मे कोई काम लगाया होगा जो मुझसे वो कानून कुदरत काम लेना चाहती है। तो मैं तो इसको अल्लाह पाक की तरफ से नेमत समझ रही हूँ और ये समझ रही हूँ कि मेरे रब करीम मुझसे कोई काम लेना चाहती है। जी बिल्कुल मैडम, जो ये हुआ है आपके साथ, आपको गोलियाँ भी लगी, माशाल्लाह की मंजिल भी है, आप हॉस्पिटल में भी हो, आप एक डिलीवरी के साथ मर्दों के साथ आप शाना बशाना चल रहे हैं, तो आप डरते नहीं हैं? यानी कि ना आपने जिस तरह आपके भाई हैं, बहनें हैं, माँ हैं, तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो फिर आपको बाद में कोई- अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का ईमान है, अक़ीदा है कि ज़िंदगी और मौत का एक वक्त मुकर्रर है जो कि टल नहीं सकता और इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। तो जब मेरी मौत और ज़िंदगी का मालिक मेरा रब करीब है, तो मैं एक ज़ालिम के सामने कैसे झुक सकती हूँ? मैं एक इस ज़ालिम के सामने इसलिए झुक जाती कि ये मेरी ज़िंदगी की ये मेरी सांसें बंद करेगा, तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा मौत से और ना मैं डरती हूँ। और एक मुसलमान को मौत से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। मेरा ईमान है जिसको मैं 5 वक्त सजदा करती हूँ, मुझे सिर्फ उस पे भरोसा है और वही ज़ात पाक है। उसी ने मेरी सांसें जब तक रखी हैं, किसी के माई के लाल की जुर्रत नहीं है मेरी वो सांस बंद करनी। जो रात मेरी कब्र में आनी है, किसी की औकात नहीं है मुझे कब्र में डाल सकती। और जो मेरे रब करीम ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा है, किसी की जुर्रत नहीं है मुझे बेइज़्ज़त कर सके। तो मुझे अपने रब करीम पर पुख्ता ईमान है और मेरा यही ईमान जो है वो मुझे मौत से डरना है। जी बिल्कुल, इसका जब तक हर चीज़ जो है ना तरीका का देखना चाहिए। जो ही हम आए, जिस दिन ही हमें मौत है, हमारी मौत कोई भी नहीं कर सकता। दुनिया यकीन है एक ऐसी ख़ातून है, मैं इसलिए इंटरव्यू किया, इसलिए वीडियो करें क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की बात थी। डिस्ट्रिक्ट भावलपुर का बंद और दिलेर ख़वातीन में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे हमारे मुख्तलिफ इनसे बातचीत होती रहेगी। मेरा चैनल जो है शानदार शादी वो देखिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है तक पहुँच। शुक्रिया मैडम।